بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ریاض انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ چکوال کے اکثریتی لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کا آبائی شہر کب وجود میں آیا، اس کا نام چکوال کیسے پڑا، اس وقت کے قصبہ اور موجودہ شہر کو آباد کس نے کیا، اس چکوال شہر کا بانی کون تھا۔ ہم نے اس تحقیقاتی رپورٹ میں کوشش کی ہے کہ آپ کو تاریخی حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ تاریخ بندوبست ضلع جہلم اور مقامی قدیمی لوگوں کی سینہ بسینہ محفوظ تاریخی اور منطقی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ چکوال شہر علاقہ دھنی کے وسط میں واقع ہے۔ چکوال زمانہ قدیم سے ہی تعلقہ دھن چوراسی کا صدر مقام رہا ہے۔ اگر ہم علاقہ میں مقیم موجودہ اقوام پر نظر ڈالیں تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ راجپوت جنجوعہ قوم کوہستان نمک پر 10ویں صدی کے آخر میں آباد ہوئی تھی۔ یہ دور محمود غزنوی کے پنجاب پر حملوں کے بعد کا دور ہے۔ جنجوعہ قوم کے جد امجد راجہ مل پنجاب کے ہندو شاہی راج کے آخری راجہ جے پال کی نسل سے تھا۔ راجہ مل نے ملوٹ کے مقام پر قلعہ تعمیر کیا تھا جس کی باقیات آج بھی موجود ہیں، لیکن اس وقت ان کی حکومت کوہستان نمک اور ارد گرد کے علاقوں کہون اور ونہار تک محدود تھی، جبکہ دھن کے مغربی حصہ کو راجہ مل کی مناسبت سے ملوکی دھن بھی کہا جاتا ہے۔ میرا تھرچک اور رپوال تک کا یہ علاقہ اس راجدھانی کا حصہ تھا، جبکہ دھنی کا وسطی اور مشرقی حصہ بیابان تھا جس میں راجگانے وقت شکار کیا کرتے تھے۔ 1190 عیسوی میں جموں کے راجہ جے سنگھ دیو کا بیٹا بھاگیر دیو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکار کی غرض سے اس علاقہ میں آیا اور ایک خانہ بدوش گجر خاتون کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کرنے کی غرض سے مسلمان ہوا۔ نتیجتاً راجہ جے سنگھ دیو نے اسے آگ کر دیا۔ مسلمان ہونے کے بعد بھاگیر دیو کو محمد مائر کا نام دیا گیا۔ محمد مائر کی اولاد مائر منہاس کہلائی۔ محمد مائر کی قبر چکوال کے شمال میں موضع میاں مائر میں بتائی جاتی ہے۔ اسی راجہ محمد مائر کی 7ویں پشت میں سے راجہ سدر پیدا ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان پر ظہیر الدین بابر کا دور تھا۔ ظہیر الدین بابر کی تصنیف تزک بابری میں جنجوعہ قوم کے سردار ملک ہست خان کا ذکر اچھے الفاظ میں موجود ہے۔ اس وقت گکھڑ قوم جو خطہ پوٹھوار کی عام اور طاقتور ترین قوم تھی، یہ لوگ بادشاہ ظہیر الدین بابر سے عداوت رکھتے تھے۔ گکھڑوں نے بابر کے لشکر پر شب خون مارنے کی کوشش کی، لیکن دوران شب خون ظہیر الدین بابر کی فوج اور گکھڑوں کے درمیان مائر منہاس قوم کے سردار راجہ سدر کے گھوڑے اور مویشیوں کے ریوڑ آ گئے، جس کے نتیجہ میں فوج جاگ گئی اور گکھڑ حملہ آوروں کو فرار ہونا پڑا۔ دوسرے دن صبح ظہیر الدین بابر نے راجہ سدر کو شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے خیمہ خاص میں بلایا اور پیشکش کی کہ اگر راجہ سدر قبول کریں تو مشرقی دھن میں موجود پانی کو گوڑی گلہ کے مقام پر پہاڑ کاٹ کر راستہ نکال دیا جائے تو پانی سے خالی ہونے والی زرخیز زمین پر ان کی قوم کو آباد کیا جا سکتا ہے اور راجہ سدر کو علاقہ کا تعلقہ دار یا چودھری مقرر کیا جا سکتا ہے۔
گھوڑی گلہ کے مقام پر پہاڑ کاٹ کر پانی نکالنے کے عمل میں ظہیر الدین بابر کی افواج میں شامل وسط ایشیا کے کسر قبیلے کے سردار بھی شامل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کئی سال جاری رہا۔ مزید افرادی قوت کی ضرورت کے تحت قوم کوہوٹ بھی اس میں شامل ہو گئی۔ تکمیل منصوبہ کے بعد راجہ سدر کو دھن 84 یعنی 84 مواضعات کا چودھری مقرر کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے اس وقت تک راجہ سدر بے اولاد تھا۔ ویورز ہمارے ساتھ رہیے۔ اصل ٹاپک پر آنے سے پہلے یہ تاریخی حقائق سامنے لانا ضروری تھے۔ اب ہم چکوال کے قیام کے ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ راجہ سدر تمام تر جاہ و جلال اور کامیابیوں کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ اسی وجہ سے راجہ اور اس کی اہلیہ شدید پریشان رہتے تھے۔ اس وقت میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے ایک خلیفہ کا اس علاقہ سے گزر ہوا۔ راجہ سدر کی دعا کی درخواست پر بزرگ نے خوشخبری سنائی کہ اس کے ہاں ایک نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے 5 بیٹے پیدا ہوں گے۔ تاہم بزرگ فقیر نے راجہ سدر سے وعدہ لیا کہ وقت آنے پر راجہ سدر اپنے بیٹوں میں سے سب سے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں میرے ساتھ روانہ کرے گا۔ اگلے کچھ سالوں میں راجہ سدر کے 5 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام چکو تھا۔ چکو کے بعد ویر پیدا ہوا۔ تیسرے بیٹے کا نام مرید، چوتھے بیٹے کا نام متا، جبکہ 5ویں بیٹے کا نام کرن رکھا گیا تھا۔ کچھ سال بعد بزرگ اپنے ساتھ کیے گئے وعدہ پر عمل درآمد کے لیے پہنچے۔ ماں باپ کا سب سے پیارا، دلارا، ہر دل عزیز بیٹا کرن تھا، جو سب بھائیوں سے چھوٹا تھا۔ بزرگ نے والدین سے سب سے پیارا بیٹا اللہ کی راہ میں دینے کی ڈیمانڈ کی، تو ماں باپ خصوصاً ماں کے دل میں چور پیدا ہوا اور بزرگ سے کہا کہ میرے بیٹے چکو کو لے جائیں۔ بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ، جو اللہ کی برگزیدہ ہستی تھے، حقیقت جان چکے تھے۔ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ جس بیٹے کو تم لوگوں نے فالتو سمجھ کر میرے حوالہ کیا ہے، ایک وقت آئے گا اس کا دنیا میں بہت بڑا نام ہوگا اور اس کی اولاد بھی راج کرے گی، اور جس بیٹے کرن کو مجھ سے چھپایا ہے وہ چھپا ہی رہے گا، اور اس کی اولاد بھی غیر معروف ہوگی۔ یہ کہہ کر بزرگ کسی بھی بچے کو ساتھ لیے بغیر چل دیے۔ راجہ سدر نے اپنے بڑے بیٹے چکو کے نام پر موضع چکوال آباد کیا، دوسرے بیٹے ویر کو موضع پادشاہ میں بسا دیا، تیسرے بیٹے مرید کے نام پر موضع مرید آباد کیا، جبکہ چوتھے بیٹے متا کو میاں مائر میں آباد کیا اور چھوٹے بیٹے کرن کو موضع کرن میں آباد کیا۔ بزرگ کی دعا کا اثر کچھ ایسا ہوا کہ ایک وقت میں شیر شاہ سوری کی حکومت آ گئی اور شیر شاہ سوری نے چکو کو علاقہ دھن 84 کا تعلق دار مقرر کر دیا۔ اس طرح چکو کا چکوال مرکزی قصبہ بن گیا۔ انگریزوں کے ہندوستان میں آنے تک چکوال دھن 84 کا مرکزی قصبہ تھا۔ پھر انگریزوں نے اپنے دور میں بھون اور ڈڈھیال، جو تجارتی منڈیاں تھیں اور ان کی آبادیاں بھی زیادہ تھیں، ان قصبات پر چکوال کو ترجیح دیتے ہوئے 1881 میں چکوال کو تحصیل کا درجہ دے دیا۔ بعد ازاں 1985 میں چکوال کو ضلع کا درجہ مل گیا۔ اس وقت چکوال کے لوگ پوری دنیا میں چکو کا نام روشن کر رہے ہیں، جو کہ بزرگ کی دعا کے عین مطابق تھا، جبکہ کرن کو وہی لوگ جانتے ہیں جو اس قصبہ اور اڑوس پڑوس کے قصبات میں رہتے ہیں۔ دنیا بھر میں چکو کے چکوال کی ایک پہچان ہے۔
جبکہ کرن کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کوکی اولاد میں سے جن لوگوں نے ترقی کی اور حضرت بابا فرید گنج شکر کے فقیر بزرگ کی دعا کو ثابت کیا، ان کا ذکر ہم آنے والی کسی ویڈیو میں کریں گے۔ ہم اس طرح کی تاریخی اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔